اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لِیومٍ عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا انا کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصالو الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنفس المتنافسون ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بہم یتغامزون واذا انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فکہین واذا رأوہم قالوا ان ہؤلاء لضالون وما ارسلوا علیہم حافظین فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون۔ یہ سورہ المطففین ہے اور اس میں بھی ایک طریقے سے آخرت پر یقین دلانے کی بات کہی گئی ہے، اور یہاں پر ایک بات یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ جو آخری پارہ ہے، جو 30واں پارہ ہے، اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اسی قیامت ہی کے تعلق سے ہوتی ہے، اما یتساءلون عن النبی العظیم۔ تو ایک طریقے سے یہ دیکھا جائے کہ 30ویں پارے کی تمام صورتوں میں اسے نبع عظیم کی اطلاع دی گئی کہ نبع عظیم کیا ہے۔ یہ پورا 30واں پارہ اسی کے ارد گرد طواف کرتا ہے، اور یہ طواف اس بات کی علامت ہے کہ اگر تصور آخرت پر یقین پیدا ہو جائے تو وہ اپنی زندگی کو برائیوں سے بچا کر خیر کے راستوں میں ڈال سکتا ہے۔ یہاں بھی یہی ساری باتیں اس میں کہی گئی ہیں، اور اس سورہ میں ابرار کا اور فجار کے جو درمیان ہے ایک موازنہ پیش کیا گیا ہے، اور یہ موازنہ بھی ہمیں ایک طریقے سے تعمیر کی طرف، اصلاح کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے تعمیر کریں گے، اور ہماری زندگی میں جو خرابیاں ہیں ان کی ہم کس طریقے سے اصلاحات کریں گے۔ سب سے پہلے ہی اصلاح کی جو بات کہی گئی ہے، اور خاص طور سے اس کی جو ابتدا ہوتی ہے، اس کے جو ابتدائی کلمات ہیں آج کے اس معاشرے کے لیے انتہائی مفید ہیں، انتہائی کارگر ہیں۔ چونکہ پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ویل للمطففین، کی ہلاکت ہے، خرابی ہے، اور ایسے لوگوں پر تف ہے، اللہ کی پھٹکار ہے جو ڈنڈی مارتے ہیں۔ آج کے معاشرے میں ڈنڈی مارنے کا طریقہ
لوگوں کے پاس بڑا عام ہے اور ڈنڈی مارنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی تولتا ہے تو صرف وہیں پہ ڈنڈی ماری جاتی ہے، بلکہ میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بچوں کو سلیقے سے نہ پڑھاؤں تو ایک طریقے سے تدریس میں ڈنڈی مارنا ہے، اور اسی طریقے سے جتنے منٹس کا میرا پیریڈ ہے، اگر اس پیریڈ کی ابتدا میں اور اس کی انتہا تک میں کلاس میں حاضر نہیں رہتا ہوں اور پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اور بالکل تیاری کے ساتھ اگر بچوں کو نہیں پڑھاتا ہوں تو ایک طریقے سے یہ تدریسی ڈنڈی ہے، تدریسی ڈنڈی مارنی ہے، اس میں ایک طریقے سے گھپلا اور کرپشن کرنا ہے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو اس کو قرآن نے یوں کہا ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ یہی لوگ جب لوگوں سے تول کر کوئی چیز لیتے ہیں، کیل کہتے ہیں ناپنے کو کہتے ہیں، تو ناپ کر یا تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اس میں باقاعدہ ان کی ڈنڈی پر، ترازو پر، میزان پر نگاہ ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ وہ بچے جو کوچنگ پڑھتے ہیں، کوچنگ پڑھانے والا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ کبھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، چونکہ اگر اس نے کیا تو اس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ بچے ہنگامہ کریں گے، اور یہ ہنگامہ جو اس کا مینیجر ہے وہاں تک پہنچے گا اور پھر وہ نکال دیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی ٹیچر خاص طور سے ڈنڈی مارتا ہے اپنی ٹیچنگ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آج کا سب سے بڑا کرپشن کرنے والا وہی شخص ہے۔ اور کہتے ہیں یہی لوگ دوسری طرف وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جب کسی دوسرے کے لیے کوئی چیز تولتے ہیں، جب کسی دوسرے کے لیے کوئی چیز ناپتے ہیں تو اس میں کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ بزنس مین ہوں، کپڑے کا تاجر ہوں، ایک بار ایسا ہوا کہ میرے بھائی نے اس طریقے سے کپڑے کو ناپا اور بیچ میں کہیں خرابی تھی کپڑے کے کہ اگر وہ گاہک دیکھ لیتا تو کپڑا نہیں لیتا۔ میری نگاہ اس پر گئی اور میں نے اپنے بھائی کو ڈانٹا، تو میں نے اس لیے ڈانٹا کہ یہ ڈنڈی مار رہے تھے، یہ ڈنڈی مار رہے تھے۔ تو اگر کوئی اس طریقے سے ناپتا ہے، تولتا ہے کہ جو اس میں خرابی ہے، جو اس میں کہیں نقص ہے وہ چھپ جائے، تو یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے، پورا تولتا ہے۔ لیکن اس میں جیسے آپ کوئی دودھ ہے، دودھ 1 لیٹر وہ ناپتا ہے، لیکن اس میں پانی کی آمیزش ہے، 1 لیٹر تو لیکن پانی کی آمیزش ہے، تو ایک طریقے سے قرآن اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا کرپشن آج کے زمانے میں ہے، پٹرول میں آمیزش ہے، اور کہ ڈیزل میں آمیزش ہے، دودھ میں آمیزش ہے، مشروبات میں آمیزش ہے، کولڈ ڈرنک میں آمیزش ہے۔ تو جہاں جہاں بھی آمیزش ہے قرآن اس کے خلاف آواز بلند ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، اور آج سے 1500 سال پہلے یہ الارمی قرآن کریم کی تھی، لیکن عصر حاضر میں یہ فتنہ اتنی تیزی سے، اتنی سنگین حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس پر قابو پانا مشکل ہے۔ لیکن قرآن کی ان آیات کو اگر کوئی پڑھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اندر تبدیلی ضرور لے آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جو ڈنڈی مارنے والے لوگ ہیں، جو ڈنڈی مار کر دنیا کو، اپنی دنیا کو سنوارنے والے ہیں، قرآن ان سے کہنا یہ چاہتا ہے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے، کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے بھی جائیں گے؟ یعنی اگر دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین ہو، حساب و کتاب کا تصور ہو، آخرت کا تصور ہو، تو کبھی وہ شخص ڈنڈی نہیں مار سکتا ہے۔ اگر وہ پڑھائے گا تو بڑی توجہ کے ساتھ، میں بار بار یہ کہتا ہوں، ٹیچر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہو وہ بچوں کے لیے اڈیل دے، وہ نکال دے۔ اگر اخلاص ٹیچنگ میں نہ ہو تو ٹیچنگ بیکار ہے، اور ٹیچنگ میں ایک طریقے سے ڈنڈی مارنا ہے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو لیوم عظیم، کیا یوم وہی النبأ العظیم ہے، یعنی اس کے یعنی جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے وہ ایک عظیم خبر ہے، اور جس دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ بھی اہم ترین دن ہے۔
تو اس اہم ترین دن کے بارے میں، میدان حشر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پر حساب و کتاب کے بارے میں اگر کسی کو تصور ہوگا تو کبھی وہ ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، کہتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ جس اہم ترین دن کی بات بتائی جا رہی ہے، اس دن سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا حساب و کتاب کے ساتھ۔ اور پھر جو حساب و کتاب ہوگا، جو وہاں پر حاضری ہوگی، کہتے ہیں کہ وہاں پر دو طریقے کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو فجار ہوں گے، بد کردار ہوں گے، بد قماش ہوں گے، سمجھا آپ نے، بدمعاش ہوں گے۔ تو ان کے بارے میں قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ تو اس دن جو فجار کا بایو ڈیٹا ہوگا، جو فجار کی کارکردگی کی جو کتاب ہوگی، جو ریکارڈ ہوگا، کہتے ہیں کہ وہ ایسی اس کتاب میں ہوگا جس میں قیدیوں کا جو رجسٹر ہوگا، سجین آپ کہہ لیے، قیدیوں کا جو رجسٹر ہوگا، جو بد کرداروں کا رجسٹر ہوگا، اسی رجسٹر میں اس کے سارے کرتوت کو بیان کیا گیا، سمجھا، جس کو آپ بلیک لسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ فجار جو ہے بلیک لسٹڈ ہیں، آج کی زبان میں آپ کیا کہیں گے، بلیک لسٹڈ لوگ ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا اعمال نامہ ہے، ایک رجسٹر ہے، ایک ریکارڈ ہے۔ اسی کتاب میں، اسی لسٹ میں جو بدکرداروں کی لسٹ ہے، جو مجرمین کی لسٹ ہے، اسی لسٹ میں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہوگا جو فجار ہوں گے، بدکردار ہوں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، کہتے ہیں کہ جو لوگ اس اہم ترین دن کو جھٹلاتے تھے، قیامت کی آمد کے بارے میں جن کو یقین نہیں تھا، جنہیں اس اپنے اعمال نامے کے بارے میں کچھ خیال نہیں تھا، کہتے ہیں کہ ان کے لیے سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہے، سوائے پشیمانی کے، سوائے ذلت و حقارت کے کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں الذین یکذبون بیوم الدین، جو روز جزا کو جھٹلاتے تھے کہ حساب و کتاب کا کوئی دن بھی ہوگا، ہمارا رجسٹر وہاں کھولا بھی جائے گا، اس کے بارے میں انہیں قطعاً یقین نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، کہتے ہیں یہ جو جھٹلانے والے لوگ ہیں، قیامت کو نہ ماننے والے جو حضرات ہیں، وہ لوگ ہیں جو زیادتی کرتے ہیں۔ اعتداء کہتے ہیں کسی پر چڑھائی کرنے کو کہتے ہیں، کسی کے حقوق کو غصب کرنے کو کہتے ہیں۔ اثیم کہتے ہیں جو گناہ گار ہو، اس کے اوپر جو حقوق ہوں اس کی ادائیگی کی اسے فکر نہ ہو تو گناہ گار ہے۔ تو جو گناہ گار قسم کے لوگ ہیں، ان کے اوپر جو واجبات ہیں، ان کے اوپر جو فرائض ہیں، وہ انہیں پورا کرنے کی فکر نہیں ہے۔ اور اعتداء اسے کہتے ہیں جو دوسرے کے حقوق پر چڑھائی کرتا ہوتی ہے۔ یہ دونوں قسم کے جو لوگ ہیں وہ قیامت کو ماننے والے نہیں۔ کچھ بھی کر لیجئے کہ ایک دن ایسا ہوگا، میدان حشر برپا ہوگا، اس پر وہ کسی طریقے سے آنے والے ہے ہی نہیں ہیں، اس کو ماننے والے ہیں ہی نہیں ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی آیات کی ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، جب قرآن کی تعلیمات کو ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان تعلیمات سے، ان آیات سے، اس کتاب سے ایک انقلاب آ سکتا ہے، ان کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، اس میں تغیر آ سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ تغیر لانے کے بجائے، اپنے اندر تبدیلی لانے کے بجائے، وہ قرآن کی آیات کو اساطیر الاولین کہتے ہیں کہ یہ پچھلے جو یہ اساطیری کہانیاں ہیں، اس میں حقائق نہیں ہے، بس یوں ہی جوڑ جمع کر کے بنا دی گئی ہیں، یہ مصنوعی کہانیاں ہیں، اس میں حقائق بالکل ہیں ہی نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ کہتے کیوں ہیں؟ قرآن کے خلاف آواز اٹھاتے کیوں ہیں؟ یہ قرآن کو ایک اہم ترین کتاب تسلیم کرتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم، وہ ما کانوا یکسبون،
کہتے ہیں کہ جب انسان مستقل برائیاں کرتا ہے، جب مستقل سیئات کی کمائی کرتا ہے، تو یہ جو کمائی ہے، بدترین قسم کی جو کمائی ہے، جو ان کا کردار ہے، ان کی اس کمائی کی وجہ سے، ان کی ان بد فعلیوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اور کہیں زنگ لگ جائے گا، جیسے لوہا ہے، لوہے پر اگر زنگ لگ جائے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، اس پر آپ کوئی لوڈ ڈالیے تو ٹوٹ جاتا ہے اگر زنگ لگ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے دل میں اتنا زنگ لگ چکا ہے، اتنی اس پر گرد و غبار کی، غلاظت کی، نجاست کی تہ ہے کہ اگر آپ اس میں کچھ ڈالنا چاہیں تو جاتے نہیں۔ اگر بھائی کوئی تہ بتا چیز سے جم جائے، اب جیسے کسی راستے میں برف جم جائے تو آپ چل نہیں سکتے جبکہ اس کو ہٹائیں نہیں، تو اس دبی ہوئی تہ کو قرآن کے ذریعے ہٹا سکتے ہیں، لیکن قرآن کو تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس میں اچھائی اگر ڈالی جائے تو اچھائی جاتی ہی نہیں، اس میں برائی کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اور قرآن کہنا چاہتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر آپ مستقل نیکیاں کرتے رہیں، اچھائیاں کرتے رہیں، اللہ کی تقدیسات اور تسبیحات پڑھتے رہیں، تو برائیاں بھاگ جاتی ہیں۔ بھائی بعض ایسے کیمیکل ہوتے ہیں، اگر اس پر آپ ڈالیے تو زنگ بالکل ہٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حسنات جو ہے ایک طریقے سے ایسا کیمیکل ہے کہ برائیوں کے لیے بالکل زہر ثابت ہو جائے، اور برائیاں بالکل سے بہہ جاتی ہیں، زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ حدیث میں بھی آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو بد کردار قسم کے لوگ ہیں، جن کو فجار کہا گیا ہے، جو فجار ہیں، بد فعل ہیں، وہ اپنی بد فعلیوں کی وجہ سے اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے، اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ لیکن جو صاحب ایمان ہیں، جو صاحب الحسنات ہیں، وہ اللہ کے دیدار کریں گے، اللہ کو دیکھیں گے۔ اللہ کی جو تجلیات ہیں، جس تجلی کو حضرت موسیٰ اس دنیا میں برداشت نہ کر سکے، اور ان کے بارے میں قرآن نے کہا خر موسیٰ صعقا، وہ گر گئے، لیکن یہ جو تجلیات ہیں وہ میدان حشر میں ہم آپ پوری طریقے سے دیکھ سکیں۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے ثم انہم لصال الجحیم، اور یہ جو فجار ہیں، بد کردار ہیں، جن کا قیامت پر یقین نہیں ہے، وہ قیامت کے روز جہنم میں، جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی جو آگ تھی، یہی جو جہنم تھی جس کو تم مانتے نہیں تھے، جو میدان حشر پر تمہارا یقین نہیں تھا، تو لو آج جہنم کا، آگ کا اور اس گرم پانی کا جو مزہ ہے تم اس کو چکھو، جس کو تم جھٹلاتے تھے، آج تمہارے سامنے وہ ساری چیزیں آ گئی۔ تو یہ فجار کے بارے میں بتایا گیا، اور ان کے رجسٹر کے بارے میں بتایا گیا، جس رجسٹر کا نام کیا ہے؟ سجین ہے۔ اب ابرار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اب مقابلتاً ابرار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور ان کے رجسٹر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتے ہیں کلا انا کتاب الابرار لفی علیین، کہتے ہیں کلا کا مطلب جب کہیں کلا آتا ہے، کبھی لا اس طریقے سے آتا ہے، تو اس کا یہ مفہوم ہوتا ہے کسی چیز کی تردید ہوتی ہے، کسی چیز کا انکار ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابرار کے سلسلے میں جو تصورات فجار کے، کفار و مشرکین کے ہیں، اس کے برعکس ہے، اور ان کا جو رجسٹر ہوگا وہ علیین میں ہوگا، جیسے آپ کے اعلیٰ علیین ایک جگہ جنت میں ہے، تو ان کا جو رجسٹر ہوگا، جسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یونیورسٹی میں جو عارضی لوگ ہیں، جو پرماننٹ نہیں ہے، ان کی کتاب ایک خاص رنگ کی ہوتی ہے، سمجھا آپ نے، لیکن جو پرماننٹ ہے ان کی کتاب دوسرے رنگ کی ہوتی ہے۔ تو جو کتابوں کا رنگ ہوگا، اسی کتاب سے انسان پتہ لگا لے گا کہ یہ فجار کا رجسٹر ہے، یہ فجار کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا جو رنگ ہے یہ ابرار لوگوں کا رجسٹر ہے۔ قرآن تو علیین وما ادراک ما علیون، علیون ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ ایک یہ رجسٹر ہے، اور کہتے ہیں کہ یشہدہ المقربون، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اس کا جائزہ لیں گے، ان کا مشاہدہ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم،
جو ابرار ہیں، جو نیک ہیں، جو صالح لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ نعیم نعمت کے معنی میں بھی ہے، جنت کے معنی بھی ہے، اور نعیم اسے کہتے ہیں کہ جیسے کسی چیز کو آپ دیکھیں، جیسے ورق النعیم بھی کہتے ہیں، تر و تازہ پتی۔ اگر درخت پر موسم خزاں طاری ہے، اس کی ساری پتیاں پیلی ہو گئی ہیں تو وہ جاذبیت پیڑ پہ نہیں ہوتی، لیکن اگر پیڑ پر پھول کھلے ہوئے ہیں، پتیاں اس کی بالکل ہری ہوں، کوپل جس کو آپ کہتے ہیں، کوپل بالکل ہری بھری ہوں، تو انسان ان پتوں کو، ان پھولوں کو، ان درختوں کو دیکھتا ہے، کہتے ہیں بڑا دیدہ زیب درخت ہے، بڑی پرکشش کے اندر ہے۔ تو نعیم اسے کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے کی نعمت ہوگی، اس طریقے کی زندگی ہوگی کہ بڑی 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 پرفضا ہوگی، پربہار ہوگی، پرکشش ہوگی، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور یہ جو ابرار لوگ ہوں گے، علی الارائک ینظرون، کہتے ہیں کہ وہ تخت پر بیٹھے ہوں گے، اور تخت پر بیٹھے ہوئے جو مکذبین تھے، جو میدان حشر کا انکار کرنے والے تھے، جو فجار تھے، کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کو جائزہ لے گے، بڑے سکون کے ساتھ جائزہ لے گے، دیکھیں گے۔ اور تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، پھر کہہ دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو خوشحال لوگ ہوں گے، جو ابرار ہوں گے، جو خدا ترس بندے ہوں گے، جو متقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، ان کے چہروں کو آپ دیکھیے تو ان کے چہرے پر عجیب قسم کی تازگی ہوگی، عجیب قسم کی شادابی ہوگی، ان کا چہرہ بالکل سے کھلا ہوا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ تو بڑا مرجھایا ہوا چہرہ ہے، لیکن جو ابرار ہوں گے ان کے چہرے پر عجیب قسم کی تابانی ہوگی، عجیب قسم کی روشنی ہوگی، ایک طریقے سے چمک ہوگی۔ اور جناب آگے جو بات کہہ رہے ہیں، یسقون من رحیق مختوم، بھائی بڑا ذکر آتا ہے کہ جنتی جو لوگ ہیں ان کو شراب پیش کی جائے گی، تو کہتے ہیں یہاں جو ابرار ہیں، جو اللہ کے پارسا بندے ہیں، ان پارساؤں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایک خالص ایک دم پیور وائن، جس کو آپ کہتے ہیں پیور وائن، اس وائن کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا ایک جگہ پر، یہ جو وائن ہوگی نا، پیور قسم کی، خالص قسم کی، اس کو پی کر آپ بہکیں گے نہیں۔ تو یہ بتائیے کہ یہ مردود جو لائن لگائے ہوئے ہیں، جان دے رہے ہیں اور ڈانس بھی کر رہے ہیں کہ شراب خانے کھل گئے ہیں، سمجھا آپ نے؟ لیکن اگر ہماری اس جنتی شراب، جنتی شراب کہہ لیجئے، اگر ان کو اس جنتی شراب کے بارے میں، اس پیور خالص بالکل سے شراب کے بارے میں پتہ لگ جائے، اور کہتے ہیں جناب یہ جو شراب ہوگی نا، مختوم، سیلڈ ہوگی۔ بھائی سیلڈ تو انسان دیکھتا ہے، سیلڈ کیسی؟ دیکھیں سیل بڑا خاص، کہتے ہیں سیلڈ ہوگی، اور جو سیل اس کی ہوگی نا وہ بدبودار قسم کی نہیں ہوگی، ختامہ مسک۔ اور اس کی سیل اگر قسم خدا کے قریب آپ لے جائیں گے نا، انسان دیکھا کبھی چیزوں کو آپ سونگھتے ہیں کہ کیسی ہے، سمجھا؟ کہتے ہیں کہ قریب آپ لے جائیں گے تو مشک کی خوشبو آئے گی، مشک کی خوشبو آئے گی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بتائیے یہ ساری چیزیں، اس ساری برکتیں، یہ ساری نوازشیں، اور اس اعلیٰ ترین کی شراب کی جو بات کی جا رہی ہے، جو اللہ کے پاک باز بندے ہیں نا، ان چیزوں کے حصول کے لیے، اس سے شراب کے جام کو چڑھانے کے لیے، کہتے ہیں کہ بازی لے جا رہے ہیں۔ بازی لے جا رہے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ اتنی ہمیں عبادات کریں۔ صحابہ کرام میں آتا ہے کہ اگر کوئی 4 رکعت پڑھتا تو 8 رکعت پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو ایک طریقے سے عبادات کے سلسلے میں، خیر کے کاموں کے سلسلے میں کمپٹیشن ہوتا تھا۔ تو جو صلحاء ہیں، جو ابرار ہے، کمپٹیشن ہے کہ ہم کو کس طریقے سے یہ ختامہ مسک مل جائے اور ہم اس کو پوری طریقے سے چڑھا کر بالکل کیف و سرور میں پہنچ جائیں، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور جناب آگے اگر یہ بات کریں، ایک تو پہلے یہ کہا کہ وائن بالکل سے پیور ہوگی، اور اس میں جو ہے اس کی جو سیلڈ ہوگی، دوسری کہ، اور تیسری بات کہ سیل بھی جو لگائی جائے گی وہ مشکی ہوگی، اور ایک بات اور ہوگی، مزاجہ من تسنیم۔ بھائی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ قلقل مینا کہ شراب میں کچھ ملاتے بھی ذرا ہیں، پانی ملاتے ہیں،
تو یہاں جو پانی ملائیں گے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے عام پانی نہیں ہوگا، یہ جو ڈسٹل واٹر بک رہا ہے کہتے ہیں ٹرینوں میں، یہ نقلی واٹر نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام تسنیم ہے، چشمہ تسنیم، اور تسنیم کے معنی جو پرویز صاحب آتے ہیں بلندی کے معنی میں آتے ہیں۔ اونٹ کی جو کہان ہوتی ہے نگلی ہوئی، آپ نے اس کو بھی تسنیم کہتے ہیں عربی میں۔ تو کہتے ہیں کہ بہت بلند ترین قسم کا، اعلیٰ ترین قسم کا اور بہت ہی مثالی قسم کا چشمہ ہوگا، تو اس سے جو پانی نکلے گا اس وائن میں ملایا جائے گا، اور پھر ملا کے جو غلمان ہوں گے، غلمان کا دوسری جگہوں پر آیا ہے، اب بھٹے کو آپ رکھ لیں وہ جام پیش کرے تو بیکار ہے نا۔ غلمان آپ بامبے کی زبان میں چھوکرے کہہ لیجئے آپ، جو بالکل جن کی مسیں بھیگ رہی ہوں گے، بڈھے نے بالکل کہیں کہتے ہیں کہ جیسے موتیاں بکھرتی ہیں، اسی طریقے سے غلمان چھوکرے بالکل سے، جس کو ٹین ایج آپ کہہ لیجئے انگریزی میں، کہتے ہیں وہ دوڑ دوڑ کے آپ کو پیش کریں گے۔ جب بچے پیش کرتے ہیں، اب میں 5 اسٹار میں جاتا رہتا ہوں، تو 5 اسٹار میں یہ ہونک قسم کے، بدصورت قسم کے یہ نہیں ہوتے وہ کھانا پیش کریں، وہ بہت خاص قسم کی ان کی شکل دیکھی جاتی ہے، ان کا رنگ دیکھا جاتا ہے، ان کی گفتگو دیکھی جاتی ہے۔ جو سپلائر ہوں گے، جو بیرے ہوں گے علی گڑھ کی زبان میں، وہ بہت ہی گندے بیروں کی طرح نہیں ہوں گے، اچھے قسم کے ہوں گے، وہ بچے سپلائی کریں گے۔ کہتے ہیں کہ عینن یشربھا بہل مقربون، یہ جو تسنیم کی ہم نے بات کہی ہے، اس تسنیم سے یہ فجار پانی پائیں گے۔ ان کے پانی کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ کھولتے ہوئے چشمے جائے گا، قرآن میں ذکر ہے کھولتے ہوئے چشمے سے پانی ان کو دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ صرف ہمارے جو پاک باز قسم کے بندے ہیں وہی اس چشمے سے پانی پئیں گا، اور کوئی نہیں پی سکتا۔ سمجھا آپ نے؟ یہ مخصوص قسم کا چشمہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہی جو مقربون تھے، یہی جو ابرار تھے، کہتے ہیں کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، تو ان صاحب ایمان کا، اصحاب ایمان کا، اصحاب اسلام کا، مقربون کا، ابرار کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ بھائی یہ جو فجار تھے آج جو آگ میں ڈھکیلے گئے ہیں، کہتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ایک تو مذاق ڈائریکٹلی اڑاتے تھے، ڈائریکٹلی طنز کرتے تھے، ڈرتے نہیں تھے۔ سمجھا آپ نے؟ آپ آج کے زمانے میں جو ماں بلیچنگ ہو رہی، کسی کو ماری کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے کتنا قسم پتا کہ لسانی اس کا اعجاز دیکھیے، اور کہتے ہیں یتغامزون، اور آنکھوں سے بھی اشارہ کر کے پیٹواتے تھے، پیٹ دو پیٹ دو۔ سمجھا آپ نے؟ اور آنکھوں سے بھی ان کی تحقیق کرتے تھے، ان کی تذلیل کرتے تھے۔ آنکھوں میں کیا کیا ان کے بھرا ہوا تھا، فتنے تھے ان کی آنکھوں میں، تو ان فتنوں کو بھی آزماتے تھے ہمارے اللہ کے پاک بندوں پر۔ کہتے وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، کہ 3 چیزیں بتائی گئی۔ یضحکون، ڈائریکٹلی ہنستے تھے، یتغامزون، آنکھوں میں ملا کر ان کو پٹواتے تھے۔ تیسرے، جب گھر اپنے جاتے تھے تو وہاں پر بھی مجلس جمتی تھی ان کی برائی کے لیے گئے، ان پر تنزیہ کلمات کی ادائیگی کے لیے۔ تو 3 طریقے سے یہ فجار اہل ایمان کا، مقربون کا، ابرار کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ 4تھی اسٹیج ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ کبھی ان کو دیکھتے تھے، یعنی فجار جو تھے، فساق جو تھے، کفار و مشرکین جو تھے، یہود و نصارہ جو تھے، یہ سارے لوگ جو اللہ کے پارساؤں کو دیکھتے تھے، کہتے ہیں یار یہ گمراہ لوگ ہیں، بھائی یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ کہاں محمد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ تو بڑے ہی بدکردار قسم کے، یہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہیں۔ یہ تو کہتے تھے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہیں۔ یہ چاروں باتوں کے بعد ایک تو پہلے کہا یضحکون، پھر کہا یتغامزون، پھر کہا فاکہین، پھر کہا لضالون، 4 اسٹیجز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وما ارسلوا علیہم حافظین، یہ جو تبصرے کر رہے ہیں، جو چارجز لگا رہے ہیں، جو شوکاز نوٹس نکال رہے ہیں، جو شوکاز نوٹس نکال رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان شوکاز، بس 2 منٹ، ان شوکاز نوٹس والوں سے کیا یہ نگراں ہیں ان کے، یعنی ان بدکرداروں کا نگراں بنایا گیا ہے؟ سمجھا آپ نے دیکھا کہ شوکاز روز ایک نوٹس آ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ شوکاز نوٹس نکالنے والے ہوتے کون ہیں؟ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، کیا ان کو اس پر ڈیوٹی پہ لگایا گیا ہے؟ یہ ڈیوٹی ان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو یہ ساری چیزیں
جو دنیا پر وہ ان کے اوپر اپلائی کرتے تھے، آج جو آخرت میں اللہ کے نیک بندے پاک باز بندے ہیں ان کا وہاں پر مذاق اڑائیں گے، یضحکون، ان کا وہاں پر اسی طریقے سے مذاق اڑائیں گے، علی الارائک ینظرون، اور مذاق کس طریقے سے اڑائیں گے؟ کہتے ہیں کہ مسند پر بیٹھ کر سلیقے سے دیکھتے ہوئے ان کا مذاق اڑائیں گے، حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کہ کیا یہ کفار، یہ فجار، یہ بدکردار لوگ دنیا میں جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا انجام نہیں ہے؟ تو اس پوری سورہ میں ایک طریقے سے آخرت کے تصور کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، آخرت کے تصور کو بار بار یاد دلانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں فجار کا اور ابرار کا جو مقابلہ کیا گیا ہے، پھر ان کے ریکارڈ کے سلسلے میں جو سجین کا، علیین کا جو تصور دیا گیا ہے، اور پھر دونوں کی رہائش کے سلسلے میں اخروی انجام کے بارے میں جو گفتگو اس سورہ میں کی گئی ہے، اس کا صرف اتنا سا مطلب ہے کہ اگر کوئی اب اصلاح اس صورت کی روشنی میں اپنی نہیں کرتا ہے تو ان کو بھی انہی اسٹیچز سے، انہی مسائل سے، انہی اخروی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا جو یہاں پر فجار کے کارناموں کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سورہ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، خاص طور سے آج کے زمانے میں اصلاحات کی بتائی، ایک تو اصلاح نفس کی بھی بات کی گئی ہے اور اصلاح معاشرہ کی بات کی گئی ہے۔ اس میں دو اہم نقطے ہیں، جس کی ابتدا اصلاح معاشرہ سے ہوتی ہے کہ دنیا میں آمیزش سے، ڈنڈی مارنے سے، بدکرداری سے اجتناب کیا جائے، احتراز کیا جائے اور اپنے اصلاح احوال کی پوری کوشش کی جائے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔